عائشہ غازی، جنہوں نے بڑی زبردست ڈاکومنٹری بنائی ہے اور پورا ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو حاصل کیا گیا اور نظریہ پاکستان کیا ہے اور تحریک پاکستان کیا تھی۔ فاؤنڈر ہیں آئی ریزسٹ کی، اور بڑی زبردست مناہل انہوں نے ڈاکومنٹری بنائی ہے جس میں پاکستان، جو نظریہ پاکستان ہے، اس کو بہت واضح انداز میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تحریک پاکستان میں جو جد و جہد رہی ہے اس وقت مسلمانوں کی، اس کو بہت واضح انداز میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے، اور یہ ڈاکومنٹری ہے، اس کا نام ہے سرحد دی باؤنڈری لائن۔ بالکل، آئیں چل کے اس کے کچھ کلپس دیکھتے ہیں اور پھر میم عائشہ سے ہی بات کرتے ہیں کہ کیا ان کا موٹو تھا یہ ڈاکیومنٹری بنانے کے پیچھے۔ مجھے دو قوماں سی، ہندو سگے مسلمان سگے، انہاں دی نہیں سی بانتی، ہندوؤں کا زور زیادہ پی گیا سی۔ یہ پہلے آدم نے تو علامہ اقبال نے مطالبہ کیتا، انہوں نے پاکستان بنا لیا، انہوں نے کیا علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے کہ ساڈا مسلمانی طریقہ انہوں دا ہور طریقہ، کہ اسی علیحدہ ہونا چاہنے ہیں، علیحدہ ہو گئے بیٹا، علیحدہ علیحدہ ہو گئے، یہ پاکستان کہاں بنیا سی۔ پاکستان ایک نظریہ، ایک خواب کی داستان، جس کے لیے صدیوں ساتھ رہنے والوں نے اپنی سانجھی زمین پر لکیر پھیر دی تھی کہ سرحد کے اس پار اب ہمارا نظریہ رہے گا۔ مگر صدیوں ساتھ رہنے والوں نے اچانک پاکستان بنانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ مسلمان اپنی الگ قومیت پر اصرار کیوں کرنے لگے؟ اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا اور بنتے دیکھا ہے۔ یہ مسلمان ہے، یہ ملیچ ہے، یہ مسلمان ہے، یہ پردیسی ہے، یہ مسلمان ہے، یہ راکشس ہے۔ ملیچ کا مطلب ناپاک، پردیسی کا مطلب ہے کہیں باہر سے آیا۔ یہ سارا کا سارا ہندوستان ہندوؤں کا ہے، اور راکشس کا مطلب ہے ڈاکو۔ ہمارے لیے ہندو سیاستدان اور عمومی طور پر سوجھ بوجھ رکھنے والے ہندو ہمارے لیے 3 لفظ استعمال کرتے تھے، حالانکہ ہم وہیں کے باشندے تھے۔ اقبال ورگے اننے سیانے بندے نے کیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے، یہ واقع ہونے کی گل ہے۔ انہیں تو ہندوستان کو اپنا سمجھا، لفظ بھی ورتے نہیں، پر تسی کہو گے بھارت ماتا کی جے، وندے ماترم، پھر نہیں نا گل چلی۔ وہ سانو کو کہے اسی بھارت ماتا کی جے، اصلی نہیں کہاں نہ مسلمان کو کہے۔ تھی پاکستان زندہ باد کہنے وہ الگ گل ہے، انڈیا آزاد زندہ باد کہنے وہ الگ گل ہے، پر بھارت ماتا کیوں ہے، وندے ماترم کیوں ہے؟ ہندوؤں میں اتنا تعصب بڑھ گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جدازاری کی باتیں اسکول میں بچے تک کرتے تھے۔ مثلا یہ کہ کسی نے لا کے کوئی اپنے جوتے میں اتارے اور نے دوسرے نے یہ کہ اپنا قرآن اٹھاؤ، اس قسم کی باتیں کرتے تھے جو مسلمانوں کو تکلیف دینے والے۔ میں آیا نماز پڑھ کے، میرے ساتھ میں اور بھی لڑکے تھے مسلمان، تو وہاں میں نے دیکھا کہ بلیک بورڈ کے پر کلاس روم میں میرا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے گالیاں لکھی ہوئی تھی، حالانکہ میری کسی سے لڑائی نہیں تھی۔ اس قسم کے حادثات ہو جاتے تھے کہ بچہ کوئی اسکول جا رہا ہے تو ظاہر ہے ہندوؤں کے محلے میں سے ہو کے جانا پڑتا تھا، تو اس پر ایسے حادثات ہو جاتے تھے کہ اوپر سے ہندو کے مکان کے پاس سے گزرنا، انہوں نے تیزاب پھینک دیا اس کے اوپر۔ تو جب ایسا کوئی حادثہ ہوتا تھا تو ہمیں 1 ہفتے کے لیے روک لیا جاتا تھا اسکول جانے سے۔ ہم نے تو پاکستان اس وقت بنایا، بلکہ یہ ڈاکومنٹری کا فرسٹ ہے، پہلا حصہ ہے جو آپ کو ہم نے دکھایا ہے، اور اسی پر بات کریں گے۔ میم عائشہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ میم عائشہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ پہلے یہ کہیے گا کہ یہ جو سین ہم اس وقت دیکھ رہے تھے بہت انٹینس سین لگتے ہیں، وہ ایکسپیرینس جو لوگوں نے اس وقت کیا جب پاکستان نہیں بنا تھا، پھر جب ہجرت کی، کیا
آپ کی کیا فیلنگ تھی اس وقت جب آپ اس ڈاکومنٹری کو بنا رہی تھی؟ کیا سوچ تھی آپ کے ذہن میں اس ڈاکومنٹری کو بنانے کے پیچھے؟ پہلا تو یہ کہ ہمارا نظریہ، کیونکہ دا ڈاکیومنٹری واز میڈ ان 2015-2016 کے اندر اس کی فلمنگ کری تھی میں. اٹ ٹک می 3 ایئرس، 3 سال لگ گئے اس کو بنانے میں. اور اس وقت بھی اور اب بھی یہی صورت حال ہے کہ اتنی منظم مہم ایک شروع ہوئی تھی نظریہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے ایگزسٹنس کے خلاف، کہ کھلے عام یہ بات اب آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی تھی کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی. پہلی بات یہ کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور دوسری بات یہ کہ جی ہم تو آر پار سرحد کے پار انڈیا اور پاکستان ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کا کلچر ہے، سب کچھ ایک ہی طرح ہے، تو ہمیں الگ ملک بنانے کی کیا ضرورت تھی. So there was a very very organized campaign about it جس میں بار بار یہ کوشچن کیا جاتا تھا. The very important aspect of this question was that کہ ایک بڑی منظم مہم آپ اس وقت سارے میڈیا کے اندر بھی دیکھ رہے تھے، جو کہ اب بھی چل رہی ہے، میڈیا کے اندر بھی، اکیڈیمک افیئرس کے اندر بھی، ریسرچ فیئرس کے اندر بھی، کہ ضرورت کیا ہے جی آپ کو ایک کنٹری بنانے کی جب آپ بھی سیکولر ملک ہی بنا رہے تھے. سو دیر واز اے کوسچن کہ پاکستان کو سیکولر ہونا تھا یا پاکستان کو ایک مذہبی شناخت اس کی تھی. سو یہ all this debate was going on. So there was a need for somebody to preserve the history when it was being written. تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ جس وقت وہ ہسٹری لکھی جا رہی تھی، ایک آرگنائزڈ کیمپین اگینسٹ پاکستان ایگزسٹنس، ایک آرگنائزڈ کیمپین اگینسٹ ٹو نیشن تھیوری ہے، اور اس کو اس کے ٹائم کے اندر پریزرو کیا ہے. اس کے ٹائم کے اندر میں نے اس پہ بات کی ہے کہ نہیں، ہماری طرف سے بھی ایک پرسپیکٹو ہے اینڈ وی اسٹینڈ ود اٹ اینڈ دس از دا پرسپیکٹو. دا سیکنڈ ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ جنریشن ختم ہو رہی تھی جس نے پاکستان بنتے دیکھا، اینڈ دے ور دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل جو اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکتے تھے کہ پاکستان کیوں بنایا ہے. بالکل ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے یہ سب کچھ. بالکل میڈم میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا آنکھوں دیکھا حال ہے، یعنی شاہدین انہوں نے فرسٹ ہینڈ وٹنس کیا ہے. اور جو کچھ ہم نے سنا کہ آپ اگر کسی ہندو گھر کے سامنے گزر رہے ہوتے تو آپ پہ تیزاب پھینک دیتے تھے، مطلب آپ کو وہ ایک طرح سے مارنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کو بہت بری طریقے سے ہارم کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ تو ان سب لوگوں کے لیے میرے خیال سے آپ کی ڈاکیومنٹری دیکھنا بہت ضروری ہے، جو وہ کچھ چھوٹا سا ایک طبقہ ہے میڈم جو سوچتا ہے کہ نظریہ پاکستان اور انڈیا کبھی الگ ہونا ہی نہیں چاہیے تھے. منائل، یہاں پر ہم پارٹ 2 میرے خیال میں دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر اس ڈاکیومنٹری کا